بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ جو بیمار ہیں انہیں میرا اللہ پاک صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ میرا یوٹیوب چینل لا خلابہ کے پیارے بہن بھائیوں اور میری ماؤں اور میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ٹاپک کے بارے میں جانے سے پہلے میں تمام کو التماس کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل لا خلابہ سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک میں لے کے آیا ہوں دعا اور دوا انسانی صحت اور تندرستی میں کیا فرق لاتی ہے۔ تو آئیے ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہر انسان کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محض اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تندرستی حاصل نہ ہو، اور تندرستی کا حصول اس پر موقوف ہے کہ آدمی اپنی جسمانی صحت کا پوری طرح خیال رکھے۔ عام طور پر اس کے لیے 4 طریقے مروج ہیں۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 دوا، نمبر 3 عمل، نمبر 4 پرہیز۔ لیکن امراض جسمانی کے بعض ڈاکٹرز، سائنسدان محض تجربہ پر ہی زور دیتے ہیں، ازالہ مرض کے لیے دعا کو کافی نہیں سمجھتے، اور مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو ازالہ مرض میں دعا کے قائل ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کیونکہ دعا کا تعلق صرف زبان سے ہے اور جسمانی امراض پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ان کا یہ محض خیال خام ہے، اور وہ اس لیے کہ بات کی تاثیر ہے ہر شخص واقف ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو برا کہے تو مخاطب کا دل زخمی ہوگا اور اس شخص کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طرح اچھی بات کا اثر بھی ظاہر سے گزر کر انسان کے قلب تک پہنچتا ہے۔ جب ایک معمولی انسان کی بات میں اس قدر اثر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں اثر کیوں نہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص دعا کا قائل نہ ہو تو ظاہر ہے یہ اس کی جہالت اور حماقت ہی ہے، اس لیے کہ یہ وہ بد کلامی اور اچھی بات کی تاثیر کا تو قائل ہو اور اسماء الہی اور کلام اللہ کی تاثیر کا قائل نہ ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا کیا، ایک جسم، دوسرے روح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت العالمین ہیں، امراض روحانی کے علاج کے ساتھ امراض جسمانی کا بھی علاج بتایا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو امراض جسمانی کا علاج نہ سکھایا جاتا تو دشمنان اسلام آپ کے سامنے اور آپ کے بعد علماء امت کے سامنے معترض ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت کس طرح فرمایا، کیونکہ آدمی کا جسم بھی دنیا میں داخل ہے اور آپ کو آدمی کے جسم کی اصلاح کی کچھ خبر نہیں ہے۔ تو جسم کے لیے کسی بھی طرح رحمت نہیں ہو سکتے۔ اس اعتراض پر ہر شخص کے لیے جواب دینا مشکل ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدن اور روح دونوں کا علاج سکھایا، مگر یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ حکمائے جسمانی فقط دوا سے علاج کرتے ہیں۔ جتنے حکیم ہیں وہ صرف دوا سے علاج کرتے ہیں،
اور یہ حضرات دوا اور دعا دونوں سے ہی اپنی امت کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے امراض ایسے ہیں جو دوا سے نہیں جاتے، جیسے جادو، آسیب اور نظر کا لگنا۔ یہ امراض تو اللہ پاک کے پاک نام اور دعاؤں سے ہی جاتے ہیں، بلکہ بہت سے اعمال پیشگی ہی انسان کو سکھائے ہیں کہ ان کے کرنے اور ان کی برکت سے کوئی بلا نہیں آتی، اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے کہ مرض کے زہر ہونے سے قبل ہی علاج بتا دیا جائے، اور رحمت اللہ عالمین کے یہی معنی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ طب نبوی کا تعلق وہی سے ہے، اور عام دنیاوی طریق و علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض لوگوں نے تجربے کو یقین کے قریب بتایا ہے، لیکن تجربہ رتبہ وحی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق مکمل یقین کو مستحکم کرے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگا، اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اس میں اپنی عقل کو دخل دے گا تو وہ ان فائدے سے محروم رہے گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معالج روحانی ہیں۔ جیسا کہ ان کا روحانی علاج عقل میں نہیں سما سکتا، ویسے ہی جسمانی علاج بھی عقل کے موافق نہیں بن سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دوا پر ہی بھروسہ ہو جائے۔ دوا بھی تدبیر کے درجے میں ضروری ہے، لیکن شفا حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور دوا کو سبب تدبیر کے علاوہ مؤثر نہ سمجھے۔ اور جو شخص صرف دوا کو ہی باللذت شفا دینے والی سمجھے تو وہ مشرک ہے۔ اسی فہم کی وجہ سے بعض علماء نے دوا کو مکروہ کہا ہے کہ دوائیں کرتے کرتے کہیں اسی پر بھروسہ نہ کر لے اور مرتے وقت پھر فرشتے یہ کہہ دیں اس کو یہ وہ موت ہے کہ تھا جس سے تو بھاگتا، کہیں فرشتے یہ نہ کہہ دیں اس کو، یعنی ذرا بھی بیماری ہوتی تو دوا کی طرف دوڑتا تھا اور اپنے مالک حق سبحان و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرتا تھا۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ دوا کرنا بھی سنت اور ضروری ہے، کیونکہ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ حق سبحان و تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مشتنہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوا بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ امراض جسمانی کا علاج 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے: دوا سے، دعا سے، اور جیسا کہ میں نے بتایا پرہیز سے اور عمل کرنے سے۔ کسی عمل کے چھوڑنے سے اور دعا سے علاج کرنا صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، آپ جب بھی بیمار ہوتے ہیں آپ دوا کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں اور دعائیں بھی کیا کریں، کیونکہ دعا کے بغیر دوا کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ناظرین، دوا بھی لیں اور دعا بھی لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، تمام مسلمان جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔